درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے، سفر المظفر میں، اور یہ سفر کا مہینہ جسے بے برکت سمجھا جاتا ہے، بہت سارے خیر کے کام، برکت والے کام اس مہینے میں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سفر ہجرت ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام رشد و ہدایت لے کر اس سوسائٹی میں جب آگے بڑھے، قدم اٹھایا، قدم بڑھایا، محنت شروع کی، جد و جہد کی، تو اس سوسائٹی میں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا اور اسے مشعل راہ بنایا، اس پر جٹ گئے، زندگیاں گزار دیں۔ یہ جماعت صحابہ و اہل بیت ہیں۔ یہ مختصر سی جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی کے پیغام، آپ کی طرف سے ملنے والے پروگرام پر لبیک کہا اور پھر زندگی کے اختتام تک اس کے ساتھ چمٹے رہے، امت کو رہنمائی دی، ہدایت کا دور دیا۔ تو میرے دوستو، یہ جماعت جس کی اتباع میں چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکی دور میں انتہائی تکلیف کا دور گزار رہے ہیں۔ دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، اور کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی خاندانی شرف کا مسئلہ نہیں۔ اللہ کے حبیب اس سوسائٹی کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں، آپ ان میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ آپ اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں، سب اسے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے تو جب حجر اسود کے رکھنے کے موقع پر عرب کی اس سوسائٹی میں لڑائی پیدا ہو گئی، تلواریں نکل آئیں، خون کے پیالے بھر کر اس میں آت رکھ کر انہوں نے قسمیں اٹھا لیں کہ یہ شرف ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا، یا ہم حجر اسود نصب کریں گے یا ہم مر جائیں گے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہر قبیلہ کعبہ کے اندر یہ قسمیں اٹھا رہا ہے
لڑائی طول پکڑ چکی ہے، قریب ہے کہ بہت بڑی جنگ چھڑ جائے۔ ایسے دور میں، ایسی مشکلات میں اللہ کے حبیب ان کے لیے سہارا بنتے ہیں کہ آپ حجر اسود کو بڑی حکمت و دانائی سے نصب کرتے ہیں، وہاں پر موجود تمام خاندانوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حجر اسود کے نسب میں ہمارا خاندان شامل نہیں تھا، ہمارا قبیلہ شامل نہیں تھا، ہمیں یہ اعزاز حاصل نہیں تھا، دوسروں کو مل گیا ہے، یا کوئی دوسرا یہ کہے کہ مجھے یہ اعزاز ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ کمال حکمت سے میرے آقا و مولا نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ تم سب اپنے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کر لو، جو تمہارا نمائندہ ہے اسے یہاں لے آؤ۔ ہر قبیلے کا نمائندہ سامنے آ گیا، فرمایا سارے اس چادر کو چاروں طرف سے، ہر طرف سے پکڑ لو، ایک ہی دفعہ سارے اوپر اٹھاؤ۔ جب وہ اوپر اٹھ چکی، اللہ کے حبیب نے پکڑ کر نصب کر دی۔ اب ہر خاندان خوش ہے، ہر قبیلہ خوش ہے۔ ان کے بڑے بوڑھے جو پریشانی میں مبتلا تھے، ان کے پاس حل نہیں تھا اس مسئلے کا، وہ اس لڑائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ ان کے تعلیمی ادارے اس لڑائی سے کو درست کرنے میں فیل ہو چکے تھے۔ وہاں پر جتنا مقتدرہ تھا، اشرافیہ تھی، بڑی لوگ جماعتیں اور لوگ تھے، وہ سارے فیل ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی میں امن پیدا کر دیا ایک ہی مسئلے سے۔ اس لیے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب لڑائی کس بات پر ہے؟ دشمنی کیوں ہے؟ راستے میں کانٹے کیوں بچھائے جا رہے ہیں؟ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیات کے منکر ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو پسند نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے حکم کو دنیا میں قائم کر دیں، نافذ کر دیں۔ دشمنی اس بات پر ہے، ذاتی دشمنی نہیں، خاندانی دشمنی نہیں، حسب و نسب کا مسئلہ نہیں، اپنے ہی خاندان کو، اپنے خون کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے محبوب کو اپنے ملک سے نکال رہے ہیں، مجبور کر دیا ہے کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے گھر کو چھوڑنا، بیت اللہ الحرام کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہر آدمی اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے، اسے اپنی مٹی پیاری لگتی ہے، ویسے ہی تو وطن کے لیے جان قربان نہیں کر دیتا، محبت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی اسے وہ وطن چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے۔ جیسے آج ہماری سوسائٹی کا حال ہے، غربت نے ڈیرے ڈال دیے، تنگ دستی پیدا ہو گئی، پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ ہم خود اپنے نسل کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہم اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ دنیا کی قوموں کی مزدوری کرو۔ ہر سال لاکھوں بچے جو باشعور ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، جنہیں ملک کے لیے کردار ادا کرنا ہے، وہ دنیا کی قوموں کی خدمت میں مصروف ہیں، مزدوری کر رہے ہیں وہاں جا۔ تو یہ ملک سے ملک بدر کر دینا، اپنے ملک سے اپنوں کو نکال دینا، ایسا ماحول پیدا کر دینا
ایسا انداز اختیار کر لینا، یہ ظلم ہے اس دھرتی پر جس دھرتی میں لوگ رہ رہے ہوں اور وہاں پر عقل مند لوگ موجود نہ ہوں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکل پڑے تو ایک مکہ کا سردار راستے میں انہیں ملتا ہے۔ وہ کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ابو بکر جیسا آدمی اگر اس ملک میں نہیں ہوگا تو یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اس میں خوشحالی کیسے پیدا ہوگی؟ یہاں کے تاجر کو تم باہر بھیج دو گے تو یہاں کی تجارت ختم ہو جائے گی، ہمارا ملک غریب ہو جائے گا۔ نہیں، تمہارے جیسے بندے کو اس ملک سے نہیں جانا چاہیے، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں۔ ابن ابی الدغنہ نے آ کر بیت اللہ الحرام میں کھڑے ہو کر اعلان کیا میں ابو بکر کا ضامن ہوں۔ ابو بکر جیسے آدمی کو، ایسے عقل مند شخص کو، ایسے دانا کو، ایسے عظیم تاجر کو جو بین الاقوامی تجارت کرتا ہو، اسے ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اور کہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر لاکھوں ابو بکر قربان کیے جا سکتے ہیں، انہیں ملک بدر کیا جا رہا ہے، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی، وہ یہاں سے نکل رہے ہیں، بیت اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، اور آپ آ کر کعبہ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے خطاب کرتے ہیں کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، ما اطیبک، تو کتنا پاکیزہ ہے، واطیب ریحک، تیری خوشبو کتنی مزیدار ہے، کاش کہ تیری قوم یہ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، میں تجھے چھوڑ کر کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کعبہ سے نکل کر جا رہے ہیں، آپ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت کی تو اصحاب پیغمبر، اہل بیت رسول اللہ، یہ دونوں جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری میں کردار ادا کر رہی ہیں، دونوں جماعتیں کردار ادا کریں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب شیر خدا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ علی آج میرے بستر پر تو نے سونا ہے، باہر تلواروں کی جھنکار ہے، نیزے چمک رہے ہیں، دشمن کسی وقت بھی وار کر سکتا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ علی کو پرواہ نہیں ہے، رسول اللہ کی خدمت میں جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں۔ بستر پر آرام کر رہے ہیں رسول اللہ کی چادر لے کر، اور ادھر بیرونی کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا خاندان، آپ کی بچیاں، آپ کے خادم، سارے مصروف عمل ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابو بکر بیرونی کاموں میں مصروف ہے، علی اندر کے کاموں میں مصروف ہے، دونوں خدمتیں رسول اللہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس جماعت کو الگ کر دینا کہ اہل بیت الگ ہیں، اصحاب رسول الگ ہیں، نہیں، یہ ساری ایک جماعت ہے، یہ مل کر کردار ادا کرنے والی جماعت ہے۔ اب یہ آگے بڑھ رہے ہیں، کردار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں لے کر رکھی ہوئی ہیں کہ جب رسول اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آئے تو یہ اونٹنیاں ہمارے پاس موجود ہوں، باقی سارا مال وہ چراگاہوں میں چرتا ہے اور یہ اونٹنیاں گھر میں کھا رہی ہیں کہ کسی وقت بھی اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے تو مجھے چراگاہ کی طرف نہ بھاگنا پڑے، گھر میں موجود ہو۔ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے گھر میں آ رہے ہیں، یہاں آ کر دروازہ پر دستک ہوئی،
اندر تشریف لائے، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ ابو بکر اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہیں۔ یہ قربانیاں ان لوگوں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اونٹنیاں پیش کی، قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ایک اونٹنی تیری ہے ایک میری ہے۔ جی یا رسول اللہ، کا اس اونٹنی کے پیسے طے کر دو، میں تمہیں عطا دوں گا۔ یا نبی اللہ، میرا مال، میری جان، میری عزت آپ کی مال جان و عزت پر قربان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر قیمت طے کر۔ رسول اللہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے۔ ہمارے مورخین نے یہاں غلطی کی اور مستشرقین نے اس پر کردار ادا کیا، باقاعدہ طور پر اس پر بحث کی کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ مالدار عورت تھی، اور ان پیسوں کو رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیا۔ کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کے حبیب ابو بکر صدیق کی اونٹنی قبول نہیں کر رہے، اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ ایسے لوگ ہیں ماں باپ قربان کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو اسلام لانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ابو بکر اپنے بوڑھے ابا کو لے کر آ رہے ہیں، کانپتے ہوئے، ٹانگیں اور ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بزرگوں کو تکلیف کیوں دی ہے، مجھے بتایا ہوتا میں وہاں آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ یا نبی اللہ، یہ اس لائق ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو، آپ کے سامنے آئے، اپنے والد کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ انہیں اب کلمہ پڑھا دیں۔ تو میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سفر پر جانا شروع کر رہے ہیں، آغاز ہے۔ کہاں اونٹنی کی قیمت طے کرو، کتنے پیسے ہیں؟ پیسے طے کر دیے، یہ میرے ذمہ واجب الادا ہیں، میں تمہیں دوں گا۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، آپ قیمت دے کر اونٹنی کی طے کر کے یہاں سے ہجرت کر کے سفر کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ عظیم عمل ہے، اسی پر ہماری پوری ہجری کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سن ہجری کا آغاز کیا تو اس وقت میں اس سن ہجری کے آغاز کے لیے جو خاص واقعہ تھا وہ یہ ہجرت کا تھا، یہاں سے ہجری کا آغاز شروع ہوا ہے۔ تو بہرحال دین اسلام کے یہ تقاضے آج ہم سے بھی کچھ چیزیں، کچھ معاملات وابستہ کرتے ہیں کہ یہ دین جب ان کے پاس تھا انہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے کردار ادا کیا، محنت کی، جان لگایا، مال لگایا، وقت خرچ کیا۔ آج یہ دین میرے اور آپ کے پاس ہے، امانت ہے۔ میری جان، میرا مال، میری عزت، میری آبرو، میری کون سی چیز خرچ ہو رہی ہے؟ اگر ہم دین پر خرچ نہیں کریں گے تو پھر وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کہتا ہے اگر تم منہ پھیر لوگے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میں اور آپ، ہم اس دین کے قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ کر اپنی عزت حاصل کریں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اس کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔